ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا جو بڑا مغرور تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ محل کے جھروکے میں کھڑا ہوا دور دور تک پھیلی ہوئی اپنی سلطنت کے اس عظیم شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی ہے؟ جی ابا حضور، آپ سے بڑا اللہ ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن پھر اتفاق سے بادشاہ نے اپنی بیٹی سے یہی پوچھا کہ کیا دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی ہے؟ اس بار بھی شہزادی نے وہی جواب دیا کہ آپ سے بڑا اللہ ہے۔ بادشاہ پھر بیٹی سے ناراض ہو گیا۔ تیسری بار پھر اس نے ایک روز شہزادی سے یہی سوال کیا۔ اس بار بھی شہزادی کا یہی جواب تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب تو بادشاہ کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کو کیا سزا دی جائے۔ اس وقت اس کے کانوں میں آواز آئی، خنجر لے لو، خنجر لے لو۔ محل کے باہر ایک نوجوان خنجر فروش آواز لگا رہا تھا۔ اس نے اپنے سروں پر خنجروں کا ٹوکرا اٹھا رکھا تھا اور آواز لگا کر اسے بیچ رہا تھا۔ بادشاہ نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور ایک خادم کو آواز دے کر کہا، جاؤ اور جا کر اس خنجر فروش کو بلا لاؤ۔ خادم نے باہر جا کر اس خنجر فروش کو روکا اور اس سے کہا، بادشاہ نے تمہیں محل میں طلب کیا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ خنجر فروش خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر خادم سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے وہاں نہ لے جاؤ۔ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا یہ میں نہیں جانتا، خادم نے کہا۔ مجھے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں حاضر کروں اور تمہیں چلنا پڑے گا۔ غریب پھیری والے نے اپنا ٹوکرا وہیں رکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ محل کی سیڑھیاں چڑھ کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر بادشاہ اپنی بیٹی کی طرف مڑا اور مسکرا کر بولا، تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ عظیم ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یقیناً اللہ کی عظمت اور بڑائی تمہاری اس صورت میں ضرور مددگار ہوگی کہ تمہاری شادی ایک خنجر فروش سے کر دی جائے۔ بادشاہ کے یہ الفاظ سن کر شہزادی گویا پتھر کی ہو گئی۔ اس نے پرانے کپڑے پہنے اس غریب پھیری والے کو سیڑھیاں چڑھتے آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے بادشاہ کے حضور ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ غریب بندہ حاضر ہے اور آپ کے حکم کا منتظر ہے۔ اوہ کیلو غلان! بادشاہ کی نظر جیسے ہی اس کے سر پر پڑی تو ہنس پڑا، تم تو میری امید سے بھی بڑھ کر نکلے۔ بادشاہ نے قہقہا لگا کر کہا، مجھے تم جیسے ہی شخص کی تلاش تھی، ایسے ہی آدمی سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں آج اور اسی وقت میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ حضور والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شہزادی کو اپنی بیوی کس طرح بنا سکتا ہوں؟ میں اکثر فاقے کرتا ہوں۔ نوجوان پھیری والے نے پریشان ہو کر کہا، مگر میری بیٹی کے لیے یہی ٹھیک ہے، یہ میرا حکم ہے اور تمہیں اس کی تعمیل کرنا ہوگی۔ بس جاؤ اور جا کر کوئی قاضی ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ وہ تمہارا نکاح پڑھا دے۔ اس کے بعد میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جہاں جی چاہے چلے جانا۔ کیلو غلان خاموشی سے سیڑھیوں سے اترا اور بے خیالی میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ کسے پتہ تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ وہ بڑبڑایا، جو پرندہ اڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیچی شاخ کا انتظام فرما دیتا ہے۔ کچھ بھی ہو اب تو یہ شادی کرنی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے مجھے قاضی کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سامنے سے اسے ایک قاضی صاحب آتے نظر آئے۔ وہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ رہے تھے کہ کیلو غلان کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے کہا، جناب عالی، مہربانی کر کے میرے ساتھ آئیے، آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ قاضی صاحب کیلو غلان کے ساتھ بادشاہ کے محل کے جھروکے میں پہنچے۔
وہاں شادی کی رسم بڑی تیزی سے ادا کی گئی اور پھر بادشاہ کے حکم کے مطابق کیلو غلان شہزادی کو لے کر محل سے رخصت ہو گیا۔ وہ چلتے رہے اور کیلو غلان سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کے پاس تو کوئی گھر بھی نہ تھا۔ یکایک اسے یاد آیا کہ اس کا ایک دوست ہے جو ایک سرائے کا مالک ہے۔ اس نے خوش ہو کر شہزادی سے کہا، یہاں سے ہم سیدھے اپنے دوست کے پاس جائیں گے، شاید وہ ہمیں سر چھپانے کو کوئی جگہ دے دے۔ وہ گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں کیلو غلان کے دوست کی سرائے تھی۔ سرائے پہنچ کر کیلو غلان نے اپنے دوست سے کہا، دوست میرے ساتھ دلہن ہے، مگر ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گے کہ ہم تمہاری سرائے کے کسی کمرے میں ٹھہر جائیں؟ مجھ سے جو ہو سکے گا میں تمہیں بطور کرایہ ادا کرتا رہوں گا، تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ کیلو غلان کے دوست نے جواب دیا، ایک بار جسے زبان سے دوست کہہ دیا وہ ہمیشہ دوست ہی رہتا ہے۔ تم خوشی سے میری سرائے میں رہ سکتے ہو، میں تمہیں ایک کمرہ دوں گا، ہے تو وہ سادہ مگر سر چھپانے کو کافی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ کیلو غلان کو بڑے حال سے گزار کر ایک چھوٹے سے کمرے میں لایا جس میں سامان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میں کوئی پلنگ بستر بھی نہ تھا، صرف بھوسے کی ایک چٹائی فرش پر بچھی ہوئی تھی، پانی پینے کا پیالہ تک نہیں تھا، مگر یہ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر تھا۔ کیلو غلان نے اپنی بیوی کو اس کمرے میں چھوڑا، دروازے کو باہر سے تالا لگایا تاکہ شہزادی کو ڈر نہ لگے، اور اپنا سامان بیچنے چلا گیا۔ شام تک اس کا سارا سامان بک گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا تب اس نے روٹی، زیتون اور تھوڑا سا پنیر خریدا اور سرائے واپس پہنچا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، لیکن کبھی ممکن ہوتا تو وہ اپنے اس معمولی سے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور خرید لاتا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی دن آمدنی کم ہوتی تو دونوں میاں بیوی روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ کبھی کسی سے اپنے دکھوں کا رونا نہیں روتے تھے۔ آخر کیلو غلان اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف خنجر کی فروخت سے ان دونوں میاں بیوی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ ایک دن اس نے شہزادی سے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ سامان کا ٹوکرا بیچ کر ایک مضبوط سی رسی خرید لوں اور کلی بن جاؤں، ہو سکتا ہے اس طرح میں زیادہ کما لوں۔ اس کے بعد اس نے یہی کیا اور لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے لگا۔ وہ بڑی محنت سے کام کرتا تھا، چنانچہ اس کی آمدنی میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا اور اس نے اپنے گھر کے لیے ایک گدا اور ایک دری خرید لی۔ اس کے علاوہ ایک پتیلی، 2 کٹورے اور دوسرا چھوٹا موٹا سامان بھی لے لیا۔ اب اس کے پاس کھانے کا بھی پہلے سے بہتر نظام چل گیا تھا۔ اس نے سرائے کے مالک اپنے دوست کو بھی کچھ نہ کچھ رقم دینی شروع کر دی۔ ہر بار وہ یہ کہتا تھا کہ میرے دوست معاف کرنا، میں نے تمہارا کرایہ باقاعدگی سے ادا نہیں کیا، اور اس کا دوست ہر بار یہ جواب دیتا، کوئی بات نہیں ہے، تم میرے لیے بھائی جیسے ہو اور تمہاری بیوی بہن جیسی۔ ایک دن سوداگروں کا ایک قافلہ سرائے میں آ کر ٹھہرا۔ وہ لوگ بغداد جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو سامان تھا اسے بغداد میں بیچنا تھا اور وہاں سے دوسرا سامان خرید کر لانا تھا۔ انہیں اپنے سامان تجارت کے لیے ایک نوجوان مزدور کی تلاش تھی، اسی لیے انہیں دیر ہو رہی تھی۔ سرائے کے مالک نے یہ دیکھا تو سوچا کہ کیلو غلان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے۔ سوداگروں سے کہا، آپ اپنے ساتھ کیلو غلان کو کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بڑا محنتی مزدور ہے، بڑا نیک، سچا اور ایماندار ہے۔ سوداگروں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر کیلو غلان کو اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہو گئے۔ سرائے کے مالک نے کیلو غلان کو بلایا اور اس سے کہا، میرے دوست، تمہارے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اگر تم ان سوداگروں کے ساتھ بغداد چلے گئے تو اچھی خاصی رقم کما لوگے۔ کیلو غلان نے کہا، ٹھیک ہے، کام تو بہت اچھا ہے، مگر تم میرا حال جانتے ہو، میری بیوی ہے، میں روز کے روز کما کر دال روٹی چلا رہا ہوں۔ اگر میں اپنی بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو بھوکی مر جائے گی۔ اگر سوداگر مجھے کچھ رقم پیشگی دے دیں تو میں اپنی بیوی کو دے دوں۔
تاکہ میری غیر موجودگی میں وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ سرائے کے مالک نے کہا، تم اپنی بیوی کی فکر مت کرو، وہ میری بہن کی طرح ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ مگر سوداگروں کو جب کیلو غلان کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے خوشی سے اسے کچھ رقم پیشگی دے دی تاکہ وہ اپنی بیوی کو دے جائے۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا۔ کیلو غلان بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ چلتے رہے، انہوں نے پہاڑ، دریا، گھاٹیاں پار کیں۔ ان کا یہ سفر 6 ماہ تک جاری رہا، یہاں تک کہ وہ ایک ریگستان میں پہنچ گئے۔ وہاں کی گرمی اللہ کی پناہ، دور دور تک کوئی سایہ نہ تھا، نہ درخت اور نہ پانی، ہر طرف ہو کا عالم اور ادھر سے ادھر اڑتے ہوئے ریت کے بگولے۔ وہ پانی اور پناہ کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے، مگر کچھ نہ ملا۔ آخر وہ لوگ جب بالکل مایوس ہو گئے تو ریگستان میں انہیں ایک بہت گہرا کنواں مل گیا، جس کی تہہ میں پانی کی چمک نظر آ رہی تھی۔ سوداگروں کے سردار نے کہا، ایک مزدور کی کمر میں رسی باندھ کر اسے کنویں میں آہستہ آہستہ لٹکاؤ، یہاں تک کہ وہ پانی تک پہنچ جائے اور پھر وہ ڈول بھر بھر کر پانی اوپر بھیج سکتا ہے۔ سردار کے حکم پر ایک مزدور کی کمر میں رسی باندھ کر اسے آہستہ آہستہ کنویں میں اتارنا شروع کیا گیا، مگر ابھی وہ تھوڑا ہی نیچے گیا تھا کہ زور زور سے چیخنے لگا، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں جل رہا ہوں۔ اسے انہوں نے فوراً ہی اوپر کھینچ لیا۔ ایک اور مزدور نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے اتارو، یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ اس کی کمر میں رسی باندھ کر اسے بھی لٹکایا گیا، مگر ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ زور سے چیخا، مجھے بچاؤ، میں جم جاؤں گا، مجھے بچاؤ، میں جم جاؤں گا۔ آخر اسے بھی باہر نکال لیا گیا۔ آخر میں کیلو غلان کو طلب کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ ہمیں ہر حالت میں پانی چاہیے، ورنہ ہم اور ہمارے جانور سب مر جائیں گے، صرف تم ہمیں بچا سکتے ہو۔ اب تمہاری کمر میں رسی باندھ کر تمہیں کنویں میں اتاریں گے، مگر اس میں تو بڑا خطرہ ہے۔ ایک آدمی نیچے گیا تو چیخنے لگا کہ وہ گرمی سے جل رہا ہے، اور دوسرا چیخا کہ وہ سردی کی وجہ سے جما جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کنواں پراسرار ہے، اگر میں جل گیا یا جم گیا تو کیا ہوگا؟ میں مر بھی سکتا ہوں، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ اگر میں مر گیا تو تم میری بیوی کو کچھ معاوضہ دو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سب سوداگر ایک ساتھ بولے۔ ان کا سردار پہلے ہی بہت فکر مند تھا۔ اس نے جلدی سے ایک تھیلا کیلو غلان کی طرف بڑھا دیا جو سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیلو غلان نے اس کو پلٹ کر سونے کے سارے سکے گنے اور پھر انہیں اسی تھیلے میں بند کر کے سوداگروں کے سردار کو دیتے ہوئے کہا، اگر میں مر جاؤں تو یہ میری بیوی کو بھیج دینا۔ پھر کیلو غلان کی کمر سے رسی باندھی گئی اور اسے کنویں میں اتارنا شروع ہوا۔ اچانک وہ زور سے چیخا، میں جل رہا ہوں، میں مر رہا ہوں۔ مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور آہستہ آہستہ رسی کو چھوڑتے رہے اور کیلو غلان کنویں میں اترتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ پھر چیخا، میں جم رہا ہوں، میں مر رہا ہوں۔ مگر اب کے بھی انہوں نے سنی انسنی کر دی اور رسی برابر ڈھیلی کرتے رہے، یہاں تک کہ کیلو غلان پانی کی سطح تک پہنچ ہی گیا۔ وہاں ٹھنڈا، میٹھا اور فرحت بخش پانی تھا جو اس وقت دنیا کے ہر خزانے سے زیادہ قیمتی تھا۔ ڈول پھینکو، وہ زور سے چلایا اور اوپر سے ڈول پھینک دیے گئے۔ ایک ایک کر کے وہ ڈول بھرتا رہا اور پانی اوپر جاتا رہا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے جانور کو بھی پلایا۔ وہ خوب اچھی طرح نہائے دھوئے۔ انہوں نے اپنے خیموں کے چاروں طرف بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ آخر وہ لوگ جب خوب مطمئن ہو گئے تو انہوں نے کنویں میں آواز لگائی، بس اب اوپر آ جاؤ، مگر میں تو پانی پی لوں۔ یہ کہہ کر کیلو غلان نے بھی پانی پینا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ادھر ادھر بھی نظریں دوڑاتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی جو کنویں کی دیوار میں تھا۔ اس نے بےتاب ہو کر وہ دروازہ کھولا۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی کڑھائی کر رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک مینڈک بیٹھا ہوا تھا۔ خوش آمدید مہمان، اس لڑکی نے کہا۔ شکریہ، کیلو غلان نے جواب میں کہا۔
تم کہاں سے آئے ہو اجنبی، اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے گنگناتی آواز میں پوچھا۔ کیلو گلان نے اپنے اور اپنے کارواں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ لڑکی نے اس سے کہا، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، بتاؤ میں خوبصورت ہوں یا یہ مینڈک؟ جس کے سینے میں محبت کرنے والا دل ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، کیلو گلان نے جواب دیا۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، اگر تمہارا جواب یہ نہ ہوتا تو تم اپنے کارواں کے ساتھ کبھی بغداد نہ جا پاتے۔ اپنے سیدھے ہاتھ والا دروازہ کھولو اور دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا جو میرے اس سوال کا جواب صحیح نہ دے سکے تھے۔ کیلو گلان نے اپنی دائیں طرف والا دروازہ کھولا اور دیکھا کہ وہاں کھوپڑیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان نوجوانوں کی کھوپڑیاں تھیں جو لڑکی کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتے تھے۔ پھر اس نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی بولی، میں تمہیں 3 انار دوں گی، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ تم بھول جاؤ گے کہ تم مجھ سے کبھی ملے تھے۔ جب تم واپس گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے ملو تو ان اناروں کو کاٹنا، لیکن یہ یاد رہے کہ تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی کیلو گلان اس پراسرار کمرے سے باہر آیا، اس نے منہ اوپر کر کے آواز دی، رسی لٹکاؤ، میں اوپر آ رہا ہوں۔ انہوں نے رسی لٹکا دی۔ پھر کیلو گلان نے تینوں انار اپنی صدری کے اندر حفاظت سے رکھے، پھر اپنی کمر کے گرد وہ رسی اچھی طرح لپیٹ لی اور پھر آواز دی۔ اوپر سے مزدوروں نے اسے کھینچ لیا۔ اب کیلو گلان کے پاس سونے کے سکوں سے بھری پیٹی کے علاوہ 3 انار بھی تھے۔ اس نے یہ سارا سامان ایک تھیلے میں بند کیا اور ایک ایماندار شخص کو دے دیا جو بغداد واپس آ رہا تھا اور اس کے ملک وطن جا رہا تھا۔ اس نے وہ تھیلا دیتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی کو دے دینا، وہ سمجھ جائے گی اور تمہیں انعام بھی دے گی۔ وہ آدمی تھیلا لے کر روانہ ہو گیا۔ کیلو گلان کارواں کے ساتھ آگے چل پڑا۔ ایک دن کیلو گلان کا دوست سرائے کا مالک کیلو گلان کی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا، میری بہن، ایک آدمی آیا ہے اور اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا ہے، کہتا ہے کیلو گلان نے تمہیں بھیجا ہے۔ لڑکی نے تھیلا کھول کر دیکھا۔ اتنے بہت سے سونے کے سکے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے سونے کا ایک سکہ اس آدمی کو دے دیا جو تھیلا لایا تھا۔ پھر اس نے دروازہ بند کر لیا اور تینوں انار طاق میں رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کام کرتے کرتے وہ تھک گئی تو اسے پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ لاؤ یہ انار کھا کر اپنی پیاس بجھاؤں، لیکن جب اس نے انار کاٹا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں سرخ مزیدار رسیلے دانوں کی بجائے جواہرات بھرے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوسرا انار کاٹا تو وہ خالص سونے کا تھا۔ شہزادی نے اب تیسرا انار کاٹا۔ اس میں سے ایک مرغا پھڑپھڑاتا ہوا نکلا اور بانگ دینے لگا۔ بانگ دیتے ہی اس کی چونچ میں سے سونے کا ایک سکہ نیچے گرا۔ اس نے دوبارہ بانگ دی تو ایک اور سکہ نکلا۔ لڑکی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیلو گلان نے اسے بڑی عجیب و غریب چیزیں بھیجی تھیں۔ دوسرے دن صبح کو اس نے سرائے کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا، تم میرے بڑے اچھے بھائی ہو، میرے ہمراز ہو۔ پھر اس نے جلدی جلدی اسے طلسماتی اناروں کے بارے میں بتایا اور پھر کہا، میں چاہتی ہوں تم میرے ساتھ بازار چلو، ہم یہ سارے جواہرات بیچ دیں گے اور پھر کیلو گلان کو دکھائیں گے کہ اس نے ہمیں کیا بھیجا ہے۔ غرض سرائے کا مالک اور شہزادی دونوں بازار گئے۔ انہوں نے سارے جواہرات بیچ دیے۔ اس کے بدلے میں انہیں اتنی رقم ملی کہ اس کو لانے کے لیے انہیں بڑی بڑی بوریوں کی ضرورت پڑ گئی۔ ابھی شہزادی کے پاس سونے سے بھرا ہوا تھیلا اور سونے کا سکہ اگلنے والا مرغ باقی تھا۔ سرائے واپس آ کر لڑکی نے سرائے کے مالک سے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایک بہت خوبصورت اور شاندار محل بنوانا چاہتی ہوں، بادشاہ کے محل جیسا۔ اس کے ہر کمرے اور ہال کو عمدہ قالینوں، فانوسوں اور ریشمی پرتوں سے آراستہ کیا جائے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے خادموں کو بھرتی کیا جائے۔ میں چاہتی ہوں جب کیلو گلان واپس آئے تو اس کا بادشاہ جیسا شاندار اور حسین محل ہو، وہ اس کا مالک ہو۔
کچھ عرصے بعد کارواں بغداد سے واپس آ گیا۔ جب وہ شہر سے ایک دن کی مسافت پر تھا تو شہزادی کو اس کی آمد کا پتہ چلا۔ اس نے اپنے خاص خادم کو بلایا اور اس سے کہا، بازار جاؤ، ہر دکان پر دیکھو اور بہترین لباس تلاش کر کے خرید لاؤ۔ وہ میرے شوہر کیلو غلان کے بالکل صحیح ناپ کا ہونا چاہیے۔ پھر شہر کے جنوبی دروازے پر جا کر بغداد سے آنے والے کارواں کا انتظار کرو۔ جب کارواں آتا نظر آئے تو کیلو غلان کے بارے میں پوچھنا، پھر ان کو ایک طرف لے جا کر ان سے کہنا کہ اپنے پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیں۔ اس کے بعد انہیں میرے پاس لے آنا۔ اگلے دن بہت عمدہ اور خوبصورت لباس خرید کر خادم شہر کے جنوبی دروازے پر پہنچا۔ بغداد سے آنے والے کارواں میں سب سے آگے کیلو غلان تھا۔ اس کی لمبی داڑھی سینے تک آ رہی تھی، جوتے گھٹنوں تک تھے اور قمیض کی آستین مڑی ہوئی تھی۔ وہ دکھ اور پریشانی کی تصویر لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، خادم نے کیلو غلان سے کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ میں مزدوروں کے سردار کیلو غلان سے ملنا چاہتا ہوں، آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں ہی کیلو غلان ہوں، کیلو غلان نے جواب دیا۔ خادم اسے جلدی سے ایک طرف لے گیا اور سرگوشی میں بتایا، آپ کی بیوی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ جلدی سے اپنے پرانے کپڑے اتار کر یہ کپڑے پہن لیں اور پھر شہزادی صاحبہ کے پاس چلیں۔ اس عجیب و غریب درخواست پر حیران ہوتے ہوئے کیلو غلان نے وہی کچھ کیا جو اس شخص نے کہا تھا۔ جب وہ تیار ہوا تو خادم بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا، خوبصورت، باوقار اور شاندار۔ کیلو غلان کو ایک دم خیال آیا، اوہو، یہ دولت یقیناً میرے سسر یعنی شہزادی کے باپ بادشاہ نے اسے دی ہوگی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ باپ بیٹی میں صلح ہو گئی۔ پھر خادم کے کہنے پر کیلو غلان اس خوبصورت گھوڑا گاڑی میں سوار ہو گیا جو اس کے انتظار میں وہاں کھڑی تھی، اور پھر گھوڑا گاڑی اسے لے کر چل پڑی۔ جب وہ اپنے نئے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا اور سارے خادموں نے باہر آ کر بڑے ادب سے اس کا استقبال کیا۔ حیرت زدہ کیلو غلان کو سجے سجائے حالوں اور عمدہ کمروں سے گزار کر ایک بہت ہی آراستہ و پیراستہ کمرے میں لے جایا گیا جہاں شہزادی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کیلو غلان نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ اس نے سر کو آہستہ سے حرکت دی اور مسکراتے ہوئے اس سے سرگوشی کی، صبر کرو، سب کچھ بتاتی ہوں، ذرا خادموں کو تو باہر جانے دو۔ پھر اس نے تالی بجائی اور ایک حجام کو طلب کیا۔ اس نے کیلو غلان کے بے ترتیب بڑھے ہوئے بال کاٹے اور داڑھی کو صاف کیا۔ پھر اس نے حمام گرم کرنے کا حکم دیا اور کیلو غلان اندر نہانے چلا گیا۔ نہانے کے بعد جب بڑے بڑے تھالوں میں کھانا لایا گیا تو ان میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ دونوں نے خوب کھایا۔ کیلو غلان ابھی تک حیران تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی نے یہ کس طرح کر لیا۔ اس کی زندگی میں اتنی زبردست تبدیلیاں کیسے آ گئیں؟ آخر کار سب خادموں کو جانے کا حکم مل گیا۔ اب کیلو غلان اور اس کی بیوی شہزادی تنہا تھے۔ کیلو غلان نے بےتابی سے پوچھا، مجھے جلدی سے بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنی ساری دولت تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس کی بیوی نے بتانا شروع کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے 3 انار بھیجے تھے، ایک میں جواہرات بھرے تھے، دوسرے میں خالص سونا اور تیسرے انار کے اندر سے ایک مرغ نکلا تھا جس کے بانگ دینے پر ہر بار سونے کا ایک سکہ اس کی چونچ سے نکلتا ہے۔ وہ میرے پاس ہے، آؤ میں دکھاؤں۔ آخر ساری بات کیلو غلان کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اپنی زندگی میں ان خوشگوار تبدیلیوں سے بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے، اپنی خوش قسمتی میں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ سب جگہ اعلان کرو کہ ہمارے ہاں دعوت عام ہے۔ یہ دعوت 3 روز تک جاری رہے گی۔ اس میں ہر شخص شریک ہو سکتا ہے اور رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے۔ جو مہمان ہمیں عزت بخشے گا، ہماری دعوت میں آئے گا، ہم اسے ایک سونے کا سکہ پیش کریں گے۔ یہ بات سن کر اس کی بیوی فوراً تیار ہو گئی۔ سارے شہر میں عام دعوت کا اعلان کروا دیا گیا۔ اس کے بعد خانساماؤں کے ذمے عمدہ کھانے پکانے کا کام لگا دیا گیا۔
چاول، گوشت، سبزیاں، پھل اور ہر قسم کے عمدہ پکوان اور مشروب دسترخوان پر موجود تھے۔ کھانا تیار ہوا اور مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بہت خوب سیر ہو کر کھایا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو کیلو غلاں نے ان سب کا اس عزت افزائی پر شکریہ ادا کیا اور ہر مہمان کو ایک ایک سونے کا سکہ تحفے میں پیش کیا۔ ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کون شخص ہے جو شہر بھر کی دعوت کر رہا ہے اور ہر مہمان کو تحفے میں سونے کے سکے پیش کر رہا ہے۔ اس نے اپنے خادم کو طلب کر کے اس سے اس بارے میں پوچھا۔ خادم کوئی جواب نہ دے سکا تو بادشاہ نے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے بھی زیادہ عظیم ہو؟ کل تم اور میں دونوں سادہ کپڑوں میں اس دعوت میں جائیں گے۔ میں بھیس بدل لوں گا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ ہمیں خود جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ چکر آخر کیا ہے۔ اس دعوت عام کے دوسرے دن بادشاہ ایک سوداگر کے بھیس میں اس دعوت میں پہنچا۔ جیسے ہی بادشاہ اور اس کا خادم کیلو غلاں کے گھر میں داخل ہوئے، بادشاہ کی بیٹی نے اپنے باپ کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو ابا حضور اپنے خادم کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ کھانا بھی کھائیں گے، مگر دھیان رہے ابا حضور کو ایک کی بجائے سونے کے 2 سکے دینا اور ان کے خادم کو ایک۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ بادشاہ کو بھی کھانا پیش کیا گیا۔ جب وہ قہوہ پی چکے اور واپس جانے لگے تو کیلو غلاں نے بادشاہ کو سونے کے 2 سکے دیے اور اس کے خادم کو ایک۔ جب وہ دونوں باہر آئے تو بادشاہ نے اپنے خادم سے پوچھا، انہوں نے مجھے سونے کے 2 سکے کیوں دیے اور تمہیں ایک کیوں دیا؟ خادم کو بھی اس بات کا کوئی جواب نہ ملا۔ ابھی دعوت کا ایک روز اور باقی تھا، لہٰذا بادشاہ اور اس کے خادم نے فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر اس دعوت میں چلا جائے۔ اگلے دن وہ پھر وہاں موجود تھے۔ بادشاہ کی بیٹی نے پھر باپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور اپنے شوہر سے سرگوشی میں کہا، ابا حضور سے کہیے کہ کھانے کے بعد نہ جائیں، ذرا ٹھہر جائیں۔ جب بادشاہ اور اس کا نوکر جانے کو تیار ہوئے تو کیلو غلاں نے بادشاہ سے کہا، جناب کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے رک نہیں سکتے؟ میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر فکر مند ہوا، مگر اس نے اپنے خادم کو واپس بھیج دیا اور خود رک گیا۔ جب سب مہمان چلے گئے تو کیلو غلاں کی بیوی شہزادی انتہائی خوبصورت لباس پہنے دعوت والے حال میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت اور قیمتی زیورات پہنے ہوئے تھی اور اس کے سر پر ایک تاج بھی تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کیلو غلاں نے بادشاہ سے کہا، حضور والا آپ کی صاحبزادی۔ بادشاہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے جلدی سے جواب دیا، نہیں نہیں، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ مگر یہ آپ کی بیٹی ہے عالی جاں، کیلو غلاں نے اصرار کیا۔ بادشاہ نے جواب دیا، نہیں، یہ میری بیٹی کس طرح ہو سکتی ہے؟ میری بیٹی تو جا چکی ہے، اس کی شادی میں نے ایک غریب خنجر فروش سے کر دی تھی، یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ کیلو غلاں نے کہا، حضور کوئی ایسی نشانی ہے جس سے آپ اپنی بیٹی کو پہچان سکیں؟ ہاں، اس کی گردن کے پیچھے کی طرف ایک چھوٹا سا تل ہے، بادشاہ نے کہا۔ شہزادی آگے آئی اور اس نے اپنی گردن بادشاہ کے سامنے کر دی، جہاں ایک چھوٹا سا تل صاف نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر سر جھکا لیا اور بولا، میری بیٹی، میں غلطی پر تھا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس نے کیلو غلاں سے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سلطنت سنبھالنا اب میرے لیے ممکن نہیں۔ آج سے تم سب کچھ سنبھالو گے، یہ تخت و تاج، یہ سلطنت۔ میں اپنا وقت یاد الہی میں بسر کروں گا۔ اس کے بعد ایک بہت زبردست جشن منایا گیا۔ یہ شہزادی کی شادی کا جشن تھا جو 40 دن اور 40 رات تک جاری رہا۔ یہ نئے بادشاہ اور اس کی ملکہ کے شایان شان جشن تھا۔ ان دونوں نے اپنی باقی زندگی بڑے امن اور چین سے گزاری۔ ان کی ہر خواہش پوری ہوئی۔ اللہ ہماری بھی خواہش پوری کرے، آمین۔